اہل بیت وہ نہیں جو سید ہو کر پیدا ہوں، اہل بیت وہ ہیں جو نبی کے غلام ہوں۔ تو بلال سید بن گیا، ابو لہب پلید بن گیا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا۔ ظہر کی نماز 12 ربیع الاول 7 جون 633 عیسوی 11 ہجری، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور ظہر کی نماز کے لیے بلال چھت پہ چڑھے۔ جب کہا اشہد ان محمد تو روتے 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 آواز بند ہو گئی اور اذان پوری نہ کر سکے، اور دھڑے مار کے رونے لگے، سارے مدینے والے رونے لگے۔ تو آپ اتر گئے اور کہا میں آج کے بعد قسم کھاتا ہوں کہ آج کے بعد میں اذان نہ دوں گا۔ اور پھر اللہ کے نبی کے تدفین کے بعد ابو بکر صدیق سے اجازت لے کر جہاد میں ملک شام چلے گئے۔ 6 مہینے لوٹ کے نہیں آئے، 6 مہینے گزرے، 1 لاکھ صحابہ نکلے ہوئے تھے جہاد میں، 1 لاکھ، کسی کو خواب نہیں آیا، صرف بلال کو خواب آیا۔ بلال، اللہ کے حبیب خواب میں، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ 6 مہینے گزرے ہیں، صحابہ 1 لاکھ کے قریب جہاد میں شام عراق میں جا چکے ہیں، خواب بلال کو آتا ہے، بلال یہ کیا بے وفائی، میرے شہر آنا ہی چھوڑ دیا۔ رات آنکھ کھلی، اونٹنی پہ سوار ہوئے، سوائے پیشاب اور نماز کے نہیں رکے، اور چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، چل سو چل، 7ویں دن مدینے پہنچے، اور ان کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ ویسا عشق سوار تھا اور ایسا وہ خواب دل و دماغ کے حاوی ہوا کہ یہ بھول ہی گئے کہ اللہ کے نبی دنیا سے جا چکے ہیں۔ مدینے میں داخل ہوتے ہی نعرے مارے، یا رسول اللہ میں آ گیا، یا رسول اللہ میں آ گیا۔ جب حجرہ مبارک پر پہنچے تو پھر یاد آیا، اوہ ہو تو جدائیاں ہیں، جدائیاں ہیں۔ پھر بے قرار ہو کر اندر حجرے میں آئے اور چیخنے گئے، یا رسول اللہ میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، میں تو آ گیا، آپ کہاں ہیں، اور قبر پر گرے اور قبر سے چمٹ کر روتے 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 خشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ نماز کا وقت آ گیا، مسجد ساری بھر گئی، سب کی تمنا کہ آج بلال اذان دے، اور کسی کو ہمت نہیں ہو رہی بلال سے بات کر، تو صحابہ نے حسن حسین کو استعمال کی، امامین ہمامین، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے سردار حسن اور حسین، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ۔ علی تجھے پتا ہے تیرا گھر کہاں ہے جنت میں؟ کہا جی نہیں، کہا جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ تو دونوں کو صحابہ نے کہا حضرت آج بلال سے کہو اذان دیں، اور یہ کسی کے کہنے پر نہیں دیں گے۔ حسین 6 سال کے، حسن 7 سال کے، یہ دونوں معصوم بچے آئے اور حضرت بلال کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے کہ چچا ایک درخواست کر۔ کہ میرے بچوں میری تو جان قربان ہے، کیا حکم ہے؟ درخواست نہ کو، حکم کو۔ کہ جیسے ہمارے نانا کے لیے اذان آج ہمارے لیے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، کہنے کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اذان نہیں دوں گا، لیکن میں تمہاری خاطر تو جان بھی قربان ہے، قسم تو چھوٹی سی چیز ہے، میں قسم کا کفارہ دوں گا۔ اور ایسے چڑھے چھت پر، ایک انصاری عورت کا گھر تھا جس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے، کانوں میں انگلیاں دے کے جو ہی کہا اللہ اکبر تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا، اور عورتیں ننگے سر ننگے پاؤں روتی ہوئی گھروں سے باہر نکل آئیں، اور مسجد نبوی میں چیخ چنگھاڑا مچ گیا، یوں لگا جیسے دور نبوت لوٹ کے واپس آ گیا۔ یہ شان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر دوسرا واقعہ، جب بیت المقدس فتح ہوا اور حضرت عمر خود پہنچے، اور پہلی نماز مسجد اقصی میں ہونے لگی ہے، اور جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن لشکر اسلام داخل ہوا، عمر رضی اللہ عنہ قائد ہیں، جمعے کی اذان ہونے لگی تو 36,000 کا لشکر تھا، تو سب نے آ کر منت کی بلال کی کہ اذان، وہ نہیں مانے، تو حضرت عمر نے کہا بلال، بلال یہ دیکھ
آج اذان دیتے تو بلال وہ صخرہ پہ سوار ہوئے، وہ جو گنبد سے نظر آتا ہے اس کے نیچے ایک چٹان ہے جہاں براق باندھا گیا تھا، تو اس پہ سوار ہوئے اور جو ہی کہا اللہ اکبر تو یہ 36,000 کا لشکر روتے روتے زمین پر گر گئے۔ یہ اللہ کے حبیب کی اطاعت کی عزت ہے۔ اپنی زندگی کو ڈھالو اللہ کے محبوب کے طریقوں میں، اللہ کے محبوب کے سانچوں میں۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، اے میرے حبیب لاہور والوں کو بتا دے کہ مجھے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ، کیا قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ عشق کی انتہا ہے، محبت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے خود ہی رب محمد ہے، لیکن قسم یوں اٹھا رہا ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے، قسم اٹھانے والا کوئی اور ہے، کہہ رہا مجھے تیرے رب کی قسم۔ میں اس کو اردو میں کبھی بھی بیان نہ کر پاؤں گا، اور دنیا کا کوئی بھی شخص اس کو اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں، فارسی میں نہیں ڈھال سکتا۔ فلا وربک، فلا وربک، سبحان، اے میرے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم۔ جو اپنائیت اور جو شہد ان جملوں ان لفظوں میں بھرا ہوا ہے، میں کہاں سے لے کر لاؤں ترجمہ اس کی؟ مجھے تیرے رب کی قسم۔ علامہ اقبال میڈیکل کالج کے نوجوان بچے بچیوں کو بتا دے کہ تیرے غلام بنے گے تو میں ان کا ہوں، ورنہ میں کسی کا نہیں تیرے سوا۔ تو اللہ کو اپناؤ، اللہ کو اپناؤ، غلامی مصطفیٰ کے ساتھ، غلامی رسول کے ساتھ، غلام محمد بن کے چلو، غلام رسول بن کے چلو، غلام نبی بن کے چلو، اللہ کے حبیب کے طریقوں میں ڈھل کے چلو، سیکھ کے چلو۔ یہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ ڈاکٹر بنو، بادشاہ بنو، انجینئر بنو، جو مرضی بنو، لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بنو، پھر اللہ تمہارا ہے، پھر اللہ تمہارا ہے۔ ساری کائنات اس نے اپنے حبیب کے قدموں پہ جھکا دی، اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا، اس کے ایک ایک طریقے کو محفوظ کر دیا۔ وہ دنیا اس سے بڑا محسن کوئی ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی محسن ہے تو دکھا دو، اس سے بڑا کوئی عالی مقام ہے۔ مقام محمود انتظار میں ہے، کدھر ہے شفاعت کبریٰ انتظار میں ہے، کدھر ہے مقام وسیلہ انتظار میں ہے، کدھر ہے جنت کا جھنڈا کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، اللہ کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے، جنت کی چابی اس کے ہاتھ میں ہے، حوض کوثر موجیں مارتا ہوا اس کے انتظار میں ہے، جنت بن سنور کے اس کے انتظار میں ہے، اللہ کی رحمت کے در کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کے دروازے کھلنے کے لیے اس کی شفاعت کے انتظار میں ہیں، جنت کا دروازہ کھلنے کے لیے اس کے قدم مبارک کے پڑنے کے انتظار میں ہے۔ وہ ساری کائنات میں ساری امت کے لیے رحمت بن کر، شفقت بن کر، شفیق بن کر، حریص بن کر، عزیز بن کر، رؤوف بن کر، رحیم بن کر آئے۔ محمد ہیں، اور وہ جیسے اللہ نے اپنے نام رکھے ایسے اپنے حبیب کے نام بھی رکھے۔ تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو حاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طٰہٰ، تو یاسین، تو مجتبیٰ، تو مرتضیٰ، تو حامیم، تو مرتضیٰ، تو مجتبیٰ، تو مصطفیٰ، تو باطن، تو ظاہر، تو اول، تو آخر، تو شاہد، تو رشید، تو مبشر، تو نذیر، تو داعی اللہ، تو سراج منیر، تو مزمل، تو مدثر۔ مزمل اور مدثر میں جو لاڈ ہے، اللہ کی قسم لاکھوں کتابیں لکھ دو تو ایک لفظ کا مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اوئے ہائے کیا محبت ہے۔ کبھی مزمل، کبھی مدثر، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی اللہ، کبھی سراج منیر، کبھی حامد، کبھی محمود، کبھی رشید، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی اجود، کبھی اکحل، کبھی احور، کبھی ابیض، کبھی اہدب، کبھی اعلم، کبھی انور، کبھی اشرف، کبھی اعز، کبھی اتم، کبھی اجل، کبھی اشرف، کبھی اجمل، کبھی احسن۔
کیا کیا میں الفاظ لاؤں جو میرے نبی کے لیے میرے اللہ نے چن چن کے اس کی جھولی میں ڈالے. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. حسن ظاہر کے لیے حسن کا لفظ ہے. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسے جمال والا کسی ماں نے نہیں جنا. حسب نسب کی خوبصورتی کے لیے جمال ہے، شکل کی خوبصورتی کے لیے حسن ہے. تو میرے حسان نے کہا، میرے نبی کے شاعر نے کہا، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا، تیرے جیسے حسب نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا. تیرا نسب تو آدم تک تیرے رب نے محفوظ کر دیا. تو محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعضا بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهث بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائش بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشاله بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. محمد رسول الله. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. يا خير من دفنت في البقاء أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. نسيما جانب بطحاء بذركا زأحوالا محمد را خبركن وبرئي جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محمدی نظر آؤ، پنجابی نہ نظر آؤ، سندھی نہ نظر آؤ، بلوچی نہ نظر آؤ، پشتو نہ نظر آؤ، محمدی نظر آؤ، محمدی نظر آؤ. ہماری ایک پہچان ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت ہے. ایک عبادات ہیں جس میں نماز سب سے اعلیٰ ہے، جس میں روزہ اس کے بعد ہے، زکوٰۃ اس کے بعد ہے، حج اس کے بعد ہے. کہ جن پر فرض ہے حج وہ کرو، زکوٰۃ فرض ہے دو، روزہ فرض ہو گیا رکھو، نماز فرض ہے چھوڑو نہیں. دوسری چیز اخلاق ہیں جس میں ماں باپ سر فہرست ہیں کہ اپنے ماں باپ کو دعا لے کر جنت والے بن جاؤ. بدبخت ہے جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ لے سکا. تو اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو. اور اللہ ساتھ ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ترتیب پر یہ کرو گے تو اللہ تمہارا ساتھی ہے. یہ نہیں کریں گے تو دنیا کا کوئی سیاسی طبقہ ہمیں اس بھٹی سے نہیں نکال سکتا، اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ہمارے حکمران تو ہے ہی نہیں، ان بیچاروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ہماری تقدیر کا مالک اللہ ہے، ہمارے بننے بگڑنے کا مالک اللہ ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. تم میری مان جاؤ، میں زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں. میں حکمرانوں کو اس لیے دوش نہیں دیتا کہ حکمران، فوج، پولیس، افسر شاہی 15-20 لاکھ سے زیادہ نہیں ہیں. زیادہ چھلانگ مارو، یہ سارا مجمع 20 لاکھ کا ہوگا اور آبادی 15 کروڑ ہے. 20 لاکھ انتہائی بدترین ہوں،
اور باقی 15-14 کروڑ 60 لاکھ اگر نیک ہوں، رب ذوالجلال کی قسم یہاں دودھ اور شہد کی نہریں اللہ بہا دے۔ حکمران نہیں، طارق جمیل بگڑا ہوا ہے، تاجر بگڑا ہوا ہے، زمیندار بگڑا ہوا ہے، عورت بگڑی ہوئی ہے، مرد بگڑا ہوا ہے، جوان باغی ہے، بوڑھے باغی ہیں، غریب باغی ہیں، مالدار باغی ہیں، سارے ہم اس کشتی کے ڈبونے میں صرف ناخدا ملاح کا ہاتھ نہیں ہے، مسافروں کے ہاتھ میں بھی بھرمے ہیں اور اپنی کشتی میں چھید کر رہے ہیں۔ 50-15 کروڑ میں 2-4 کروڑ بھی برے ہوں تو کچھ نہیں ہوتا، باقی اگر صحیح ہوں نہیں، ہم سب نافرمان ہو چکے ہیں۔ ہمیں اللہ کو منانے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے۔ میرا رب کہتا ہے میرے بندہ، میری بندی، چل گناہ کر لے حوصلے گناہ کے، کتنے کر، زمین بھر دے، اور کتنے کر، چاند تاروں کو بھر دے، اور کتنے کر، خلا کو بھر دے، اور کتنے کر، تہ بتہ چڑھ جا، اور کتنے کر، آسمان کی چھت کو اپنے گناہ لگا دے۔ مجھ سے کروڑوں اربوں سال کی عمر لے اور گناہ کے اسباب لے، اور کرتا 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 تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ تہ بتہ آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ کہہ کے یا اللہ معاف کر دے، تو میں سارے ہی معاف کر دوں۔ میں منتیں نہیں کرواؤں گا، ماں منتیں کرواتی ہے، باپ منتیں کرواتا ہے، میں نہیں کروں۔ تو کہے گا یا اللہ معاف کر، میں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا۔ تو میرے عزیزو، سب جوان بیٹھے ہو، آج توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگاؤ۔ تبلیغ اللہ رسول سے محبت کا بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ بڑے صدیوں کے بعد ایک کام ملا ہے جو فرقہ واریت سے پاک ہے، جو تعصب سے پاک ہے، جو طعن و تشنیع اور تنقید سے پاک ہے۔ اپنے رب سے صلح کرو، تبلیغ میں وقت لگاؤ، چاہے جب تمہیں چھٹیاں ہوں 4 مہینے لگاؤ، 40 دن لگاؤ، ہر مہینے 3 دن لگاؤ، لیکن ابھی یہ کئی ہزار نوجوان بیٹھے ہیں، سارے مرد عورت بچے بچیاں، آج توبہ کر کے اٹھو۔ یہ میرا سب سے مطالبہ ہے کہ آج تک اپنی مرضی کی گزاری، آج کے بعد اللہ کی مرضی کی گزاریں گے، تو نیت کرو کہ آج ہم نے توبہ کر کے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ سارے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اگر یہ توبہ آپ سب نے، بچے بچیوں مرد عورتوں نے کر لی ہے، تو آپ کو مبارک ہو، آپ کے سب گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ آپ سب ایسے بیٹھو جیسے ابھی ماں نے جنم دیا ہو۔ یہ الٹے ہاتھ کی فائل ختم، غائب، زیرو، اور آسمان تک روشنیاں۔ اس مجلس کے فرشتے تمہیں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ فضا، یہ ہوا تمہارے بوسے لے رہی ہے، یہ ٹینٹ تک تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے کہ ان میں بھی اللہ نے جان رکھی ہے۔ اور اللہ آسمانوں پہ تم سب مرد عورتوں کے نام لے کر فلاں فلاں کی بیٹی، فلاں فلاں کا بیٹا، اس نے توبہ کی، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ توبہ پر معافی کے اعلان ہو رہے ہیں۔ جب کبھی دوبارہ ٹوٹ جائے تو پھر کر لینا، اللہ پھر معاف کر دے۔ تو نیت کرتے ہو نا سارے بھائی نیت کرتے ہو نا؟ ہاں، اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے حق دے دو، کسی پر زیادتی کی ہے معافی مانگ لو، کسی کا دبایا ہوا ہے تو سامنے ہاتھ جوڑ دو۔ نمازوں میں غفلت ہے شروع کر دو، ماں باپ سے کھٹ پٹ ہے پاؤں میں پڑ جاؤ، میاں بیوی میں جھگڑا ہے صلح کر لو۔ عجب بات ہے، جب میاں بیوی لڑ کے آپس میں صلح کریں تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو یہ صلح اتنی پسند ہے۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہو؟ ساری مستورات بھی مرد بھی نیت کرتے ہو نا؟ کیوں ہماری دعائیں اٹکی ہوئی ہیں؟ کہ ہم باغی لوگ ہیں، ہم باغی مسلمان ہیں۔ شام پہ پہلا اٹیک ہوا، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 8000 کا لشکر، ان کو روم کو خبر ہو گئی تھی، تو انہوں نے 1 لاکھ کا لشکر بھیج دیا تھا۔ جرجیس اس کا سالار تھا، رومن بادشاہ کا بھائی، تو وہ 8000 1 لاکھ نے ان کو گھیرے میں لے لیا۔ تو حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا آج ہماری قبریں یہاں بنے گی، اور عرب کی عادت تھی جنگ میں شعر پڑھتے تھے،
उभारने के लिए। लेकिन हजरत वासला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी जुबान पे एक लफ्ज था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कि ये हमारी जुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, जुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं, फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इन फरजत फिस्समा फुरजतुन, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। व खरजत मिनहा खुयूल शुहब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफ़ेद पगड़ियाँ, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेज़ा था। वो आंसू पुकार रहा था, अबशिरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। या अव्वा सुफियान जीतुकुम बिकरामत दुनिया वल आखिरा, अबू सुफियान दुनिया और आखिरत की इज्जत चाहिए तो मेरे पीछे चलना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं। एक ही तरीका बाकी है, एक ही रास्ता बाकी है, वह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, अपने हर मामले में जब मेरे नबी आपको फॉलो करेंगे तो मैं इनका बन जाऊंगा, ये मेरे बन जाएंगे। ये मांगेंगे मैं दूंगा, ये सवाल करेंगे मैं पूरा करूंगा, ये मदद मांगेंगे मैं मदद करूंगा। क्यों हमारी दुआएं अटकी हुई हैं? क्या हम बागी लोग हैं? हम बागी मुसलमान हैं, हम बागी मुसलमान हैं। शाम पे पहला अटैक हुआ, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8000 का लश्कर, उनको रोम को खबर हो गई थी तो उन्होंने 1 लाख का लश्कर भेज दिया था। जर्जीस उसका सालार था, रोमन बादशाह का भाई। तो वो 8000 1 लाख ने उनको घेरे में ले लिया। तो हज़रत वासिला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस जंग में शरीक हैं। वो कहते हैं कि हमें यकीन हो गया आज हमारी कब्रें यहाँ बनेगी। और अरब की आदत थी जंग में शेर पड़ते थे उभारने के लिए। लेकिन हज़रत वासिला फरमाते हैं उस दिन हमें शेर भूल गए, हमारी ज़ुबान पे एक लफ्ज़ था, या रब मोहम्मद उनसुर उम्मत मोहम्मद, ए रब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा। कि ये हमारी ज़ुबान पर था, तलवार हाथ से चल रही थी, ज़ुबान अल्लाह को पुकार रही थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर के बेटे भी इस जंग में शरीक हैं, फरमाते हैं जब सूरज ढला तो हम बार बार आसमान को देख रहे थे। मैंने जब ऊपर निगाह दौड़ाई तो मैंने देखा इन फरजत फिस्समा फुरजतुन, आसमान का दरवाज़ा खुल गया। व खरजत मिनहा खुयूल शुहब, और उससे शहाबी रंग के घोड़े और उनके ऊपर सवार, उनके सरों पे सफ़ेद पगड़ियाँ, और सबसे आगे एक सवार था जिसके हाथ में लंबा नेज़ा था। वो आंसू पुकार रहा था, अबशिरू या उम्मत मोहम्मद, ए उम्मत मोहम्मद तुम्हें बशारत, फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, अल्लाह तुम्हारी मदद को आ गया। फरमाते हैं वो ऐसे आए और हमारे अंदर गायब हो गए, और आधे घंटे बाद 1 लाख का लश्कर दौड़ रहा था 8000 के सामने। कभी हम भी तुम में भी चाहा थी, कभी हम भी तुम में भी राह थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मेरे नबी की जिंदगी मुकम्मल नमूना है, मुकम्मल, उसको फॉलो करना है। फिर बिल्डर बनो, ज़िम्मेदार बनो, फिर डॉक्टर बनो, फिर ताजिर बनो, साइंसदान बनो, औरत है मर्द है जो भी है, कामयाबी उसके माथे का झूमर बन जाएगा कि वहाँ एक ही सिक्का चलता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो भाइयों, मुझे यही मुख्तसर बात करनी थी कि इस दुनिया के पीछे इन 2 हस्तियों को पीछे न करो, इनको नाराज़ न करो। यजीद ने अहले बैत
کا خون کیا. اور اتنا بڑا واقعہ ہے کربلا کہ دنیا کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کہ رسول کی نسل کے 18 نوجوان ذبح کر دیے جائیں. یزید 90 لاکھ مربع میل پہ حکومت، 90 لاکھ مربع میل، ٹھیک، 42 سال کی عمر میں مر گیا. اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رحمۃ اللہ علیہ 22 سال کی عمر میں تخت پر بیٹھا. باپ نے 3 بر اعظم میں حکومت پھیلائی ہوئی ہے، دادا نے پھیلائی تھی، باپ نے اس کو بڑھایا. یزید کے زمانے میں بھی فتوحات ہوئی. اب یہ 3 بر اعظم پر اس نوجوان کی حکومت ہے. یہ بلڈر نہیں ہے، یہ بادشاہ آج کل کے صدر وزیر نہیں ہیں، 2 ٹکے کی ان کی قیمت کوئی نہیں ہے. مطلق بادشاہ ہے. 40 دن حکومت کی اور سارے خاندان کو بلایا اور کہنے لگا، اب تصور کرو 22 سال کا ایک شہزادہ ہو، وہ 3 بر اعظم اس کے سامنے ایسے جھکا ہوا ہو، تو اس کو کیسے آپ میئر کر سکتے ہیں؟ جبکہ کاغذ کے نوٹ نہیں تھے، سونا تھا، چاندی تھی، ہیرے تھے، اصل دولت تھی. یہ کاغذ کوئی دولت ہے؟ یہ تو یہودیوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے. انہیں سب کو اکٹھا کیا. اس نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہنے لگا، کانا ابی جبارن، میرا باپ ظالم تھا، اس نے اہل بیت کا خون کیا، اور جس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہو میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. یہ ہے تمہاری سلطنت، جس کو چاہو دے دو، میں بری ہوں. 3 بر اعظم کی حکومت اللہ رسول پہ قربان کر کے گھر بیٹھ گیا. اور آج اس کو کس عزت کے ساتھ میں سنا رہا ہوں. اس کے باپ کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا تھا، اور اس کے بیٹے کو بولتے ہوئے میرا لہجہ کیسا ہے. 3 بر اعظم کی سلطنت چھوڑ دی کہ اس کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، مجھے نہیں چاہیے. تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے، بڑے سے بڑا سودا بھی سستا ہے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ، میرے پڑوسی ہے، اس کی کھجور ایسے میرے گھر میں آتی ہے، اس پر جب پھل پکتا ہے تو وہ گرتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے کھانے لگتے ہیں، ادھر سے بھاگ کے آتا ان کے منہ سے نکال لیتا ہے. اس کی تو محنت کریں کہ اتنی سخت، وہ منافق تھا، اس کی اتنی سختی نہ کرے. تو آپ نے اسے بلایا، کہا بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ کہا جی. یہ کھجور مجھے دے دو اور میں جنت میں کھجور دن لے کے دیتا ہوں. کہنے لگا، یا رسول اللہ، کوئی اور آپ فرماتے تو میں ضرور حاضر کر دیتا، یہ کھجور تو مجھے میرے بچوں کو بہت پسند ہے، میں تو معافی چاہتا ہوں. اٹھائی منافق تو اس نے معافی مانگنی تھی. وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو الدحداح. جب وہ چلا گیا تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں آپ کو یہ کھجور لے کے دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور لے کر دیں گے؟ کہنے لگے، ہاں، سودا پکا ہے. تو وہ گیا اس کے پیچھے، کہنے لگا، بھائی کھجور بیچو گے؟ کہا نہیں. کہہ رہے، بھائی بیچ دو. ارے جا، میں نے رسول اللہ کو نہیں بیچی، تجھے کیسے بیچوں گا؟ انہوں نے کہا، منہ مانگی قیمت لے لے. منہ سے بول کیا لینا چاہتا ہے؟ ابو الدحداح کا باغ تھا تیار، 600 کھجوریں. میں ذمہ دار ہوں، مجھے پتا ہے کہ 600 کھجوروں کی کتنی قیمت ہوتی ہے. جیسے آپ بلڈنگ کو جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، آپ ذمہ داروں کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں. 600 کھجوروں کا باغ. تو اس نے اس کو لاجواب کرنے کے لیے کہا، اپنا باغ دے دے، کھجور لے لے. اب یہ کہتا ہے، پھر وہ تو نہیں. آپ لوگ تاجر بیٹھے ہیں، اس کے بول کی طاقت دیکھو. اس سے کہہ رہا ہے، اب معاہدے سے پھرو گے تو نہیں؟ انہوں نے کہا، میں پاگل ہوں جو پھرا، میں نے 600 کھجوروں کا باغ لگ گیا. پھر انہوں نے کہا، چل ڈن، 600 کھجوروں کا باغ تیرا اور یہ کھجور میری. اور وہاں سے سیدھا گیا اپنے باغ میں. کھجوروں کا زمانہ تھا تو مدینے والے کھجوروں کے پھل کے زمانے میں باغ میں شفٹ ہو جاتے تھے.
چھوٹے چھوٹے بنائے ہوتے تھے کمرے، وہاں بچے وہ سب رہتے تھے، کھجوروں کی پہرہ داری بھی اور توڑنا بھی۔ تو وہ ہائے قربان جاؤں نبی کے صحابہ پر، وہ باغ میں اندر نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے کہ کہیں نیت نہ بدل جائے، اتنا بڑا باغ دیتے ہوئے۔ باہر سے پکارا ام الدحداء، بیگم، کہ جی کہ باہر آ جاؤ، بچوں کو بھی لے کے آ جاؤ۔ کیا ہوا؟ کہا میں نے باغ بیچ دیا۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ کہ جنت میں کھجور مل گئی۔ وہ کہنے لگی ربح البیع ربح البیع ربح البیع، واہ ابو الدحداء کیا سودا کیا تم، کیا سودا کیا تو۔ ارے کہ عورتیں زیادہ شور میں جاتی، مروا دیتا ہے کہ بچے کے تو کھاسیں تمہیں کہ تو کھاساں، کہ ربح البیع۔ اس کے بعد بھاگا ہوا آیا اللہ کے نبی کے پاس، یا رسول اللہ میں نے کھجور خرید، آپ اس انصاری کو دے دے۔ تو آپ نے پوچھا کتنے میں خریدی ہے؟ کہ سارا باغ دے دیا ہے، کھجور لے لی۔ آپ نے کہا پہلا سودا کینسل، کم من عذق رداح ودار فیاح لأبی الدحداء۔ اب تیرے لیے میں دیکھ رہا ہوں تیرے رب نے جنت میں کھجوروں کے باغ لگا دیے ہیں، اور تیرے پوٹھے کی جگہ کھجوروں میں محل بنا دیے ہیں سونے چاندی کے۔ جنت میں تو مٹی نام کی شے کوئی نہیں، لوہے نام کی شے کوئی نہیں، ایک ہر گھر ایک انچ سونے کی، ایک چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی، مشک کا گارا اور زعفران کی گھاس، اور اس کا لنٹر اللہ کا عرش ہے۔ تو سودے کر گئے، اب سب کچھ کرو لیکن اللہ رسول کو پیچھے نہ چھوڑ، کیونکہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا، چلے جانا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا محل بنایا تھا کسریٰ نے، نوشیروان کے پوتے خسرو پرویز نے، جس نے ہمارے نبی کا خط پھاڑا تھا۔ 40,000 پلرز پر وہ گھر تھا۔ آپ لوگ بلڈر و سکوائر فٹ لگاؤ، 40,000 ستونوں پر وہ گھر کھڑا تھا، اور وہ اس کے اوپر سارا سونا ہیرے جواہر 40,000 پلر پر تھے، اور اس کے 500 بڑے بڑے گنبد تھے، اور سب سے بڑے گنبد میں 1,000 سونے کے فانوس تھے، اور اس میں ایک رات میں 9 من تیل جل جاتا تھا، صرف ایک رات کے لیے اس کو، اور 3,000 باندیاں تھیں، 6,000 نوکر تھے صفائی کے لیے، 12,000 سپاہی تھے اس کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ چند سال بھی نہ رہ سکا کہ پلٹا کھایا حالات نے، اور رومن امپائر کیسر نے آ کر اسے شکست دی نینوا میں۔ ہمارے نبی کے خط پھاڑنے کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسریٰ نے اپنا ملک پھاڑ دیا، تو وہ آیا، وہ شکست کھائی کسریٰ نے اور بھاگ گیا، اس نے سارے محل کو آگ لگایا، مٹی کا ڈھیر بنایا۔ اور مسلمانوں میں سب سے بڑا محل بنایا اندلس کے بادشاہ عبد الرحمن نے الثالث نے، 4,316 پلر پر تھا وہ گھر، اور پورے یورپ میں اس کی دھاک تھی، ہر طرف سے ہیرے آ رہے ہیں، موتی آ رہے ہیں، جواہر آ رہے ہیں، پورے پلر، پوری چھت سونے سے بنی تھی، اور پورے پلروں پر ہیرے جواہرات تھے، اور باہر ایک بڑا تالاب تھا، کس کا؟ پارے کا، پانی کا نہیں، پارے کا۔ اس میں کیا کرشمہ تھا، اس کو اس اینگل سے انجینئرز نے بنایا تھا کہ سورج کی شعائیں جب پارے پر پڑتی تھیں تو پارا تو ہلتا ہے، کھڑا نہیں رہتا، تو شعائیں ایسے ایسے ڈانس کرتے 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 محل پہ پڑتی تھیں، تو لگتا تھا پورا محل رقص کر رہا ہے۔ اب میں وہاں گیا تو ایک کوٹھے کے سوا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ بھی کوٹھے کی چھت نیچے گری ہوئی تھی۔ تو آپ لوگوں کو دیکھو، ہمارے نبی پہ قربان جائے، انہوں نے ہمیں کیسی پیاری زندگی دی۔ وضو سے پہلے ایک دعا سکھائی ہمارے نبی نے، ہم 5 دفعہ تو کم از کم کرتے ہیں وضو، کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ دنیا بھی جوڑ دی، آخرت بھی، یار میرے کو نہ معاف فرما، مجھے بڑا گھر دے، مجھے کھلا گھر دے، مجھے کھلا کر دے، اور میرے رزق میں برکت دے۔ کھلا گھر اللہ کی نعمت ہے، آپ لوگوں کو میسر کر رہے ہیں سہولتیں، آپ کو اجر ملے گا اگر اس میں جھوٹ نہ ہو، سود نہ ہو، کھوٹ نہ ہو، ہیرا پھیری نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، تو یہی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔
تو اللہ رسول سے صلح کر لو بھائیو، بس میری اتنی گزارش۔ اور آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں، 10 لاکھ حدیثیں ہیں میرے نبی کی، ایک سناتا ہوں ساری کور ہو جائیں گی۔ ایک تو ہے فرض، نماز نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا، زکوٰۃ نہیں چھوڑنا، حج فرض ہے نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد میرے نبی نے کہا 4 چیزیں مجھ سے لے، 5 میں نہیں کہیں کہ 4 باتیں مجھ سے لے لو، صرف 4 باتیں مجھ سے لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے زیادہ کیا آسانی دے میرا نبی؟ اتنے 100 نفل پڑھو ہوتے، اتنے عمرے کرو ہوتے، اتنے حج کرو ہوتے، اتنی تہجد پڑھو ہوتے، تو سارے مر گئے اس سے کہ 4 باتیں لے لو، دنیا میں بھی مزہ رہے گا، آخرت میں۔ پہلی بات کیا ہے؟ صدق و حدیث، ہر معاملے میں سچ بولنا، جھوٹ نہ بول۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا کنجوس ہو سکتا ہے؟ اب نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہ نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، سچ بول، سچ کی قیمت ادا کرو۔ حفظ و امانت، کسی کو دھوکہ نہ، چیز کوئی اور ہو، دکھا کوئی اور رہے ہو، میٹیریل کوئی اور ہے، بتا کوئی اور رہے ہو۔ حفظ و امانت، دیانتداری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو۔ آپ نے فرمایا میں اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع رکھتا ہوں، بشر ہے بیچارہ، لیکن میرا امتی ہے تو 2 نہیں کرے۔ واہ یا رسول اللہ، آپ نے کیا چاہا اور ہم نے کیا کیا کہ 2 کام نہیں کرے گا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ اور سب ہمارے، میں تو 100 ملک پھرا ہوں، مسلمان جھوٹ اور دھوکے میں پھنسے پڑے، غرق ہوئے پڑے، چاہے عربی ہیں چاہے غیر عربی ہیں، مالدار ہیں فقیر ہیں، اس گندگی میں سب ڈوبے ہوئے۔ تو صدق و حدیث، سچ بولو، حفظ و امانت، دھوکہ نہیں دیا۔ تیسری کیا ہے؟ حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کر، اخلاق اچھے کر۔ اور اخلاق اچھے کرنے کے لیے ایک کام کر لی، اس کو تالا لگا، صرف ایک کام، اس سے کوئی گالی نہ نکلے، جھوٹ نہ نکلے، غیبت نہ نکلے، طنز نہ نکلے، بے عزت نہ کرو۔ عام طور پر ہمارے ماحول میں نوکروں کو بہت ڈانٹ ڈپٹ ہوتی ہے، اس کو قابو میں رکھو۔ سوچو اسی جگہ میں ہوتا نوکر تو میں یہ پسند کرتا۔ اپنے اخلاق کی چابی ہے زبان کا میٹھا بول، اور خاص طور پر والدین کے ساتھ، اور سب سے زیادہ اہم بیوی کے ساتھ۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، کہ وہ ماں باپ بہن بھائی گھر سہیلی ماحول ثقافت تہذیب سب کچھ چھوڑ کر ایک بول کے ساتھ آپ کے گھر آ جاتی، آپ کے بچے کا 9 مہینے بوجھ اٹھاتی، اس کو دودھ پلاتی، اس کی چھاتیاں لٹک جاتی ہیں، کبھی آپ کے لیے وہ ناشتہ بنا رہی ہے، کبھی کھانا بنا رہی ہے، کبھی آپ کے کپڑے کا خیال کر رہی ہے، اور آپ ایک چھوٹی سی بات پر اس کی عزت اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو۔ پھر آپ نے کہا اور میرا سلوک اپنی بیویوں سے سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اظہار محبت کرو، ماں سے باپ سے اولاد سے بیوی سے، اظہار بہت ضروری۔ یہ پریزنٹیشن اظہار ہی تو تھا، یہ اظہار نہ ہو تو پتہ کیسے چلے؟ اپنے ماں کے پاؤں چومو، باپ کا ماتھا چومو، ان کے آگے نوکر بن کے کھڑے ہو، بیوی سے کہو مجھے تم سے بہت پیار ہے، وہ اچھا کپڑا پہنے تعریف کرو، اچھا کھانا بنائے تعریف کرو۔ انسان بھوکا ہے اس چیز کا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ حضرت عائشہ سے فرما رہے ہیں، چونکہ حضرت عائشہ کماری بھی تھی، چھوٹی بھی تھی۔ حضرت عائشہ جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے عورت کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث سناتا ہوں، مالی فی النساء من رغبہ، مجھے عورتوں کی کوئی رغبت نہیں، اللہ کو دیکھنے کے بعد کس چیز کی رغبت؟ ہم نے کہا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ جب سے مجھے پتہ چلا ہے نا تو جنت میں میری بیوی ہے تو مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی۔ یہ اظہار محبت ہمیں سکھایا، اپنے بچوں کے ساتھ بھی
میرے بچے بڑے ہو گئے لیکن میں نے ایشل گلے لگاتا ہوں جیسے یہ چھوٹے بچے، کہ یہ محبت ٹرانسفر ہوتی ہے، ہم اظہار نہیں کر سکتے۔ تو بچوں پر اپنی رائے مسلط نہ کہو کہ وہ بڑے ہو جائیں تو شریعت نے ان کو حق دیا ہے، اس سے آپ کا گھر خوبصورت بن جائے گا۔ یہ میرے نبی کی پیاری زندگی کے چند صفحات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، تو طویل داستان ہے، سناتے سناتے عمر بھی بیت جائے تو ایک ذرہ بھی ادا نہ ہوگا، لیکن خلاصتاً میں نے آپ سے عرض کر دیا، صدق و حدیث، حفظ و امانت، حسن و خلیقت، سچائی، دیانتداری، اخلاق، اور چوتھا اور آخری عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ، رزق حلال کماؤ۔ من امسا قالنا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو صبح سے شام تک اپنے دنیا کے کاموں میں حلال اور رزق کی تلاش میں تھک کے گھر جاتا ہے، اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ کتنا بڑا عمل ہے رزق حلال، بندگی بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کے ہاتھوں پہ چھالے نہیں، وہ جو مزدوروں کے نشان ہوتے ہیں نا، کئی چلا چلا کے، وہ تھے۔ تو آپ نے اس سے پوچھا، سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، بچوں کے لیے روزی کماتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہوں، تو میرے ہاتھوں پہ یہ نشان پڑ گئے۔ تو آپ نے ان کا ہاتھ ایسے پکڑ، سب کو دکھا کر ایسے اس کا بوسہ لیا، پھر فرمایا جو ہاتھ بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے ایسا ہو جاتا ہے، اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ صرف نماز سے نہیں گناہ معاف ہوتے، حج سے نہیں معاف ہوتے، رزق حلال کے کمانے سے بھی روزانہ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ابھی سودا ہے، اللہ رسول سے کر لو تو موج ہی موج ہے، اور اگر انہیں بکھیڑوں میں پڑے رہے تو مر کے زیرو ہی ہونا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو اور اپنے رب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں، اور آپس میں اگر لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، آپس میں کوئی لڑو، دیکھو جھگڑا ہو جاتا ہے، بول چال بند نہ کرو، جھگڑا ماں سے بھی ہو جاتا ہے، باپ سے بھی، بیوی سے، بول چال بند نہ کرو، نہیں بس ساڈا بائی کاٹ۔ ہم تو پنجابی لوگ ہیں، دیہاتی کو تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو ہماری لینگویج اساں لیکا چھک دیتا ہے، سمجھو، ہم نے لکیر لگا دی ہے، نہ انہاں دے مرن تے جاونا ہے، نہ انہاں دی شادی تے جاؤ۔ یہ ساڈے جنازے وچ بھی نہ عام۔ اللہ، میرے گاؤں میں جنازہ تھا، میرا اپنا عزیز، اس کی والدہ فوت ہو، تو رشتہ داروں میں قریبی رشتہ دار جنازے میں پہلی صف میں کھڑا تھا، تو جنازے پر تو سب کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ میاں صادق میری ماں دے جنازے چوں باہر نکل جا، یہ تہذیب ہے ہماری۔ تو جھگڑا ایک فطری چیز ہے، لیکن بول چال بند نہیں کرنی ہے، دل میں نفرت نہیں پالنی ہے، اس کو صاف کر کے معاف کرنا ہے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اور میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور وہ صلح کر لیں، اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا مزے کی بات۔ السلام علیکم۔ دعا فرما ہے۔ اچھا بھائی بیٹھ جائیں، دعا کر لیں۔ انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ یا تا یہ سارے دوست احباب تیری محبت میں آئے ہیں، ہم سب نے تیرے نام کو زندہ کیا ہے، ہماری یہ محفل قبول فرما اور ہماری یہ مجلس قبول فرما، اور یا اللہ جو کچھ کہا ہے اس کے مطابق ہماری زندگی بنا دے، اور یا اللہ جو ہم نے نیت کی ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کو گھر دینا ہے، چھت دینی ہے، ان سب کو یہ کسی ایک آدمی کے بس کا کام نہیں ہے، یہ سارے مل کر کریں، ہم بھی کریں، اس لیے ہمیں توفیق نصیب فرما۔ تیرے نبی کا فرمان ہے، جو میری امت کی دنیا کا خیال نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے، اور اس وقت سب سے محتاج امت غزہ کے اہل ایمان ہے۔ تو یا اللہ ان سارے بھائیوں کو ہمت دے، توفیق دے، ہمیں وہاں تک پہنچانے کا وسیلہ تو نے بنایا ہوا ہے، ہمیں یہ امانتیں ان تک پہنچانے کی توفیق دے، ان کے کاموں میں برکت دے، ان کے قرضوں کو اتار دے، ان کو سود سے بچا دے،
ان کو دیانتداری نصیب فرما، شفافیت نصیب فرما، مرتے وقت ہم سب کو کلمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم۔ میرے نبی کے پردادا حضرت ہاشم بن عبد مناف کو غزہ میں دفن ہے، اور اس ملک میں عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اتنے نبی اس مٹی میں دفن ہیں۔ تو اللہ کو ہمت دے، کھل کر خرچ کریں، اللہ واپس کرتا ہے۔